الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے آباء و اجداد اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا ہم اس وقت قبروں سے زندہ کر کے دوبارہ نکالے جائیں گے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ، البتہ تحقیق یہی وعدہ دیے گئے، اسی بات کا وعدہ دیے گئے ہم بھی اور ہمارے آباء و اجداد بھی اس سے پہلے۔ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، نہیں ہے یہ پہلے لوگوں کی نقل کی ہوئی باتیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں، قصے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا، فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چلو پھرو زمین میں، پس دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسے تھا انجام مجرموں کا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ، اور نہ آپ غمگین ہوئیے ان لوگوں پر ان کی وجہ سے، اور آپ کے دل میں تنگی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مما یمکرون، ان چالوں کی وجہ سے جو یہ لوگ چلتے ہیں، ان فریبوں کی وجہ سے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور یہ لوگ بغیر کسی ڈر اور بغیر کسی خوف کے کہتے ہیں، کب ہے وہ وعدہ قیامت کا جس وقت ہم قبروں سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور پھر ہمیں عذاب ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم اپنی بات میں سچے۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ قریب آ چکا ہے، اس طرح کہ جس طرح تمہاری پیٹھ کے پیچھے پہنچ گیا ہے بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، بعض اس عذاب کا حصہ جس کی تم جلدی مچاتے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک آپ کا پروردگار البتہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے اس بات پر۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک آپ کا پروردگار البتہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو تمہارے سینوں میں ہے، ان کفار کے سینوں میں مخفی ہے، اور جو کچھ وہ اعلانیہ کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہو، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر وہ واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 75 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے، عقیدے کا مسئلہ، اور وہ یہ ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی ہستی، کوئی قبر والا، کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی ہستی، کوئی مخلوق اللہ کے سوا غیب نہیں جانتی۔ اگر غیب چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے تو صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قیامت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں انہیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ قیامت کب آئے گی، اور یہ جو کفار ہیں یہ تو بالکل قیامت کے بارے میں شک میں ہیں۔ ان کو تو شک ہے قیامت آنی بھی ہے کہ نہیں، بلکہ ان کا زیادہ جو رجحان ہے وہ اس بات کی طرف ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ تو اسی موضوع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بھی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہم بھی، ہمارے آباء و اجداد بھی، پھر دوبارہ قبروں سے کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ یہ محال ہے اور ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا جواب قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ دیا ہے، اور کفار کے انکار کا بھی اللہ نے مختلف مقام پہ ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، کہ انہوں نے کتنا زیادہ جو ہے وہ قیامت کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کیا جہاں وہ دوسرے عقائد کے منکرین تھے، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ یہ قیامت کے بھی منکر تھے۔ وہ کہتے تھے قیامت بھی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا قیامت تو آنی ہے، وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انک لا تخلف المیعاد، وعدے میں اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ نے جو وعدہ کر دیا ہے وہ تو اللہ نے پورا کرنا ہے۔ فرمایا یہ ہمارا وعدہ ہے کہ قیامت آئے گی۔ لیکن کفار کا بھی دیکھیے انکار کا اصرار دیکھیے اتنا زیادہ ہے کہ قرآن مجید کئی مقامات بھی اس کا ذکر کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ النازعات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ کفار کیا کہتے ہیں جی، وہاں پر بھی دیکھتے ہیں۔ آخری پارہ ہے، بالکل آخری پارہ، دوسری سورت جو ہے نا وہ سورۃ النازعات، اس پارے کی دوسری سورت ہے، اور صفحہ 707، صفحہ نمبر 707، اور سورۃ النازعات کی آیت نمبر 10۔ سورۃ النازعات کی آیت 10، صفحہ 707، پارہ 30۔ فرمایا یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہتے ہیں کیا ہم لوٹائے جائیں گے پہلی حالت میں،
موت کے بعد پھر ہم دوبارہ جو ہے وہ اسی حالت میں لوٹائے جائیں گے. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے پھر ہم دوبارہ کیسے واپس آئیں گے؟ جب ہماری ہڈیاں بالکل مٹی مٹی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو پھر جو ہے یہ واپسی کیسی ہے؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں اگر ایسا ہوا کہ ہم دوبارہ زندہ کیے گئے، ہم دوبارہ زندہ کیے گئے، اگر یوں ہو گیا تو کرۃ خاسرہ، یہ لوٹنا بڑا خسارے والا ہے. انہیں بھی پتہ ہے ہم نے جو کرتوت کیے ہوئے ہیں اگر دوبارہ اللہ نے زندہ کیا تو یہ نقصان ہی نقصان ہے. پھر اس لیے وہ سرے سے قیامت کو نہیں مانتے. وہ کہتے قیامت ہے ہی کوئی نہیں، بس ایک دفعہ مر گئے ختم سلسلہ، آگے کوئی جو ہے وہ حساب کتاب نہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین میں بھی فرمایا ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. بعض جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے انکار کا ذکر کیا، بعض جگہوں پہ اللہ نے جواب دیا. فرمایا کہ تم کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی، اور ایک دفعہ بندہ جب مر جائے اس کا جسم بالکل گل سڑ کے ہڈیاں جو ہے وہ مٹی بن جائیں، پھر دوبارہ زندہ کیسے وہ انسان کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ذات تمہیں دوبارہ زندہ کرے گی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور اس وقت پیدا کیا جب تم تھے ہی نہیں. اب تو تم ہو، جب تم تھے ہی نہیں تو اللہ نے بنا دیا ہے. حالانکہ پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، اور جب ایک دفعہ چیز بنانے میں بندہ ٹریننگ ہو جائے، اس کا مکمل طریقہ آ جائے، پھر دوسری دفعہ بنانی چیز مشکل. اللہ تو وہ ذات ہے جس نے پہلی دفعہ بنایا، فرمایا اس کے لیے تو پہلی دفعہ بھی مشکل نہیں تھا، تو دوسری دفعہ اس کے لیے کیسے مشکل ہو؟ وہی ذات تمہیں دوسری مرتبہ بھی زندہ کرے گی. اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کیا وہ ذات جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے وہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ دوبارہ ان جیسوں کو پیدا کرے؟ یہ جو انسان ہیں ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں. اتنے بڑے زمین و آسمان اللہ نے بنا دیے، جو ذات زمین و آسمان بنانے پہ قادر ہے. اللہ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں بھائی، میں تو بنا سکتا ہوں. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. فرمایا وہ بہت اچھا کاریگر ہے، بہت اچھا پیدا کرنے والا ہے، وہ خوب جاننے والا ہے. وہ انما امرہ اذا اراد شیئا، وہ تو جب کسی معاملے کا ارادہ کرتا ہے ان یقول لہ کن فیکون، وہ تو کہتا ہے کن فیکون، چیز وجود میں آ جاتی ہے. اس نے تو کہنا کن، قیامت برپا ہو جانی. فرمایا یہ جو کن ہے نا، یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے کیا ہے، وگرنہ اللہ تو کن کے بھی محتاج نہیں ہے، بغیر کن کی سارا نظام اللہ چلا سکے. فرمایا قیامت بھی اسی طرح آئے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کو حکم ہوگا ٹھیک ہے جی برپا ہو جا، کن ہو جا، فیکون، فوراً قیامت برپا ہو جائے گی. سارے معاملات قیامت والے شروع ہو جائیں گے، قبروں سے مردے نکلنا شروع ہو جائیں گے. وہ ہر ذرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسے جوڑ کر اسے مکمل انسان بنا کے روحوں کو دوبارہ واپس لوٹا کے زندہ کریں گے. کیونکہ اللہ نے فرمایا ہم نے نکلی ہوئی روحیں واپس قیامت کے دن ہی لوٹانی ہے. جس کی روح دنیا کے اندر ایک دفعہ نکل گئی
تو واپس قیامت کے دن ہی لوٹانی ہے، چاہے وہ کوئی نبی ہے، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی غوث ابدال ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، مرد ہے، عورت ہے، جو بھی ہے، فرمایا جس کی ایک دفعہ روح نکل جائے قیامت تک ہم اسے واپس نہیں آنے دیں گے۔ قیامت جب برپا ہو جائے گی تو ہم ساری روحیں واپس لوٹانا شروع کر دیں گے۔ جب میرے دوستو روح ہی نہیں ہے کسی کے جسم میں جو فوت ہو چکے ہیں، وہ کوئی نبی ہو چاہے کوئی ولی ہو، وہ روح کے ذریعے سارے کام کرتا تھا، عبادات کرتا تھا، وجود اس کا حرکت کرتا تھا، سنتا تھا، دیکھتا تھا، روح نکلی سارے معاملات ختم ہیں۔ اس لیے اب کوئی نبی ولی، کوئی ہستی، کوئی پیر، کوئی قبر والا نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، روح جو نکل گئی، اور روح قیامت کے دن واپس آئے گی۔ تو فرمایا کہ ہم تو دوسری مرتبہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ سبا کے اندر بھی یہی موضوع بیان فرماتے ہیں، اور فرمایا اذا مزقتم کل ممزق، جس وقت تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، مزقتم کل ممزق، ہر چیز کا بالکل چورا چورا ہو جائے گا۔ اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، پھر تمہارا نئے پیدائش میں تم اٹھائے جاؤ گے، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ بیان فرمایا ہے، اور جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، اللہ نے تو فرمایا کہ یہ میرا وعدہ ہے، وہ بھی مقام دیکھ لیں جی۔ سورۃ النحل ہے، پارہ نمبر 14، سورۃ النحل پارہ نمبر 14، صفحہ نمبر 327، سورۃ النحل کی آیت نمبر 38۔ کفار ایسے قیامت کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ قسمیں اٹھا کر کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی، قسمیں اٹھا کر کہتے۔ صفحہ 327، فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ لوگ بڑے زور لگا لگا کر قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، پختہ قسمیں، کچی قسمیں نہیں، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے تھے پختہ۔ کس بات پر جی؟ لا یبعث اللہ من یموت، کہ جو مر جاتا ہے اللہ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ قسمیں اٹھا کر قیامت کا انکار کیا ہے، فرمایا جو مر گیا دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ نے پھر جواب کیسے دیا؟ فرمایا بلا وعدا علیہ حقا، کیوں نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ پر سچا اور پکا وعدہ ہے، اللہ دوبارہ زندہ کریں گے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ جانتے، جیسے آج ہمیں بھی قیامت یاد نہیں، ہم نے بھی یہی جو ہے وہ سمجھ رکھا ہے شاید ایک دفعہ مرنا ہے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اسی لیے تو سارے جناب ہیں خلاف شریعت کام وہ ہم کر رہے ہیں، باقی تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ جس بندے کو یہ یقین ہو کہ ہم نے قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر حساب کتاب دینا ہے، تو وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتا۔ اور آج ہمیں قیامت یاد نہیں ہے، اس لیے تو ہم نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہر بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے جو ہے وہ زور و شور سے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی۔ اور اللہ تبارک یہ کہتے تھے نا کہ ہم ہڈیاں ہو کر پھر بوسیدہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، پھر ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ تو ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے کن الفاظ کے ساتھ ان کو جواب دیا ہے، کتنا سخت جواب۔ سورۃ بنی اسرائیل
صفحہ نمبر 346، سورۃ النحل، سورۃ بنی اسرائیل، صفحہ 346، پارہ نمبر 15 اور آیت نمبر 49، آیت نمبر 49 فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہڈیاں بھی چورا ہو جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہم از سر نو پیدا کیے جائیں گے اور زندہ کیے جائیں گے، نئی پیدائش ہوگی ہماری۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہے بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے تصور میں اس کا بنانا بڑا مشکل ہو، فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پھر ان سے پوچھو کہ کون ہے ہمیں لوٹائے گا، تو فرما دیجئے الذی فطرکم اول مرہ، فرمایا لوہے بھی بن جاؤ، پتھر بھی بن جاؤ، یا ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے ذہن اور تصور میں اس کا بنانا بڑا مشکل ہو۔ اللہ فرماتے ہیں پھر بھی تمہیں وہ ذات جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا پھر بھی دوبارہ زندہ کر ڈالے گی۔ فرمایا ایسی مخلوق بن جاؤ جس سے دوبارہ انسان بنانا مشکل ہو جائے، لوہا بن جاؤ جس سے دوبارہ مشکل ہو جائے، لیکن فرمایا پھر بھی میں تمہیں زندہ کروں گا ہی کروں گا۔ اتنی تاکید اور اتنی جو ہے وہ پکی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن پھر بھی کفار کہتے تھے قیامت کوئی نہیں آنی، اور کہتے تھے یہ جو قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں ہمارے سامنے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں لَقَدْ وَعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وعدہ تو ہمارے آباء و اجداد بھی دے گئے، ان کے پاس جو انبیاء آتے رہے پیغام سنانے والے انہیں بھی وہ وعدہ دیتے تھے، لیکن ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو محض پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہیں، یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہیں۔ تو اس سے بھی سمجھ آئی قصے کہانیوں پر کفار بھی عمل نہیں کرتے تھے، قصے کہانیوں کو تو وہ معمولی سمجھتے تھے، تو اس سے یہ بات سمجھ آئی۔ لیکن آج کے لوگ وہ دھڑا دھڑ اور بڑے زور شور سے قصے کہانیاں بیان کرنے کی جو ہے وہ جسارت کرتے ہیں اور شوق سے بیان کرتے ہیں قصے کہانیاں۔ بھائی قصے کہانیاں تو کفار کو بھی اچھے نہیں لگتے تھے، انبیاء حق بتاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ قصے کہانیاں ہم نہیں سنتے، یہ قصے کہانیاں ہم نہیں سنتے، اور آج جناب مولوی صاحب قصے کہانیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹھنے والا بڑے مزے سے سن رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اصل چیز قرآن ہے، قصے کہانیاں اصل چیز نہیں ہے۔ کبھی کسی بزرگ کا قصہ پکڑ لیا، کبھی کسی پیر صاحب کا قصہ پکڑ لیا، اور پھر ان کو کرامات بنا کے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کرامت ہے ہمارے پیر صاحب کی، یہ ہمارے بزرگ کی کرامت ہے۔ ان قصے کہانیوں کو کرامتیں بناتے ہیں۔ بھئی کرامات حق ہیں، کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامتیں برحق ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اس میں کرامت کے اندر ہاتھ اور جو ہے وہ فعل وہ ظاہراً اس ولی کا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے فاعل اور قدرت اللہ کی ہوتی ہے۔ ولی کا اس میں کیا کمال ہے؟ ولی کا کوئی اختیار نہیں۔ کرامت ہے لیکن ہو کرامتی جھوٹ نہ ہو، قصہ کہانی نہ ہو، جیسا کہ میں پہلے سناتا رہتا ہوں۔ وہ زندہ پیر سرکار والی کرامت سنی ہے نا آپ نے؟ زندہ پیر سرکار ایک ہے ایبٹ آباد کی طرف، تو اس کا نام جو زندہ پیر سرکار رکھا گیا، تو میں نے اس کے ایک مرید سے پوچھا، وہ خود تو مر گیا ہے، اس کی اب اولاد ہے پیچھے جو لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ حقیقت میں وہ خود پتہ نہیں کیسا تھا، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن اس کی اولاد اچھی نہیں ہے جو میں نے اس کے بارے میں سنا ہے ملنگوں سے، اس کے مریدوں سے۔
بھائی میں نے پوچھا بھائی زندہ پیر سرکار کیا ہے؟ وہ زندہ ہے اس لیے اس کا نام زندہ پیر سرکار ہے۔ کہتا نہیں وہ مر گیا۔ میں نے کہا پھر زندہ پیر سرکار کیسے ہے؟ وہ خود مر گیا۔ وہ سنانے لگا جی کہ ہم ان کے بچوں نے ہمیں سنایا، اس بابے نے خود نہیں جس کا نام یہ رکھا گیا ہے، اس کے بچوں نے سنایا ہے۔ کیا سنایا جی؟ ایک دفعہ ابا جی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ لوگ آ گئے مردے کو لے کر، گزر رہے تھے، شور مچا رہے تھے، جس طرح آج لوگ مردوں کو اٹھا کر شور مچاتے ہیں۔ کیا لفظ بولتے ہیں جی؟ ہیں کلمہ شہادت، کلمہ جو بالکل جائز ہی نہیں۔ خاموشی سے جاؤ قبرستان میں، خاموشی سے جاؤ جنازہ گاہ میں، یہ جو الفاظ ہیں کلمہ شہادت، کلمہ شہادت یہ کہنے جائز، یہ ہماری شریعت ہمیں نہیں اس کا سبق دیتی، ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمارے اکثر جو ہے وہ دیندار لوگ بھی اسی میں لگے ہوتے ہیں، تو پھر دوسرے بھائی دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج سارا نظام ہی دیکھا دیکھی پہ چل پڑا ہے، دین پر تو کوئی آتے ہی کوئی نہیں، کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا بس اس کے پیچھے چل پڑا۔ تو وہ شور مچا رہے تھے، وہاں سے گزر رہے تھے، اندر پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ جس کا نام زندہ پیر سرکار رکھا ہوا ہے، اس وقت وہ زندہ تھے، اندر بیٹھے ہوئے، انہیں آواز گئی، شور گیا، وہ وہاں سے اٹھ کے آئے غصے میں، بھئی شور کیوں مچایا ہوا ہے؟ انہوں نے ان کو بھگایا، وہ جو مردے کو لے کر آ رہے تھے نا، چارپائی اٹھائی تھی، غصے سے انہیں بھگایا واپس۔ جب انہیں بھگایا نا تو وہ جو اوپر مردہ پڑا ہوا تھا وہ بھی اٹھ کر بھاگ گیا، تو وہاں سے ان کا نام کیا پڑ گیا جی؟ زندہ پیر سرکار۔ اب یہ کرامت بیان ہو رہی ہے، اس کے بچے وہاں پر بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں، جو جھوٹ جو بکواس کر رہے ہیں، اور سننے والا سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ کرامت ہی ہے۔ کرامات حق ہیں لیکن ہو کرامت ہی قصہ کہانی نہ ہو، یہ تو جھوٹ ہے۔ کیونکہ مردوں کو زندہ کرنا، مردوں کے اندر جان ڈالنا اور جان نکالنا، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ کسی پیر کی صفت تو نہیں ہے نا۔ اور ایک مولوی صاحب بیٹھ کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کرامت بیان کر رہا تھا، وہ اکثر فیس بک پہ آتا ہے، اس کی داڑھی بھی آدھی ہے، مکمل داڑھی بھی نہیں، اور وہ خطاب کر رہا ہے مولوی صاحب۔ اس نے کیا کرامت بیان کی؟ کہہ رہا ہے کہ آج میں آپ کو ایسی کرامت سنانے لگا ہوں جو آپ نے آج تک سنی نہیں۔ کیا کرامت ہے جی؟ لوگ بھی بڑے اس وقت متوجہ ہوئے، پتہ نہیں کوئی نئی کرامت آنے لگی ہے۔ اس نے سنایا جی، اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے جو صبح کے وقت آ کر سلام کر جایا کرتا تھا، اس پر پھر دن میں موت نہیں آتی تھی۔ یہ کرامت سنا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ ایک عورت آئی اپنے بچے کو لے کر اور اس کا مصافحہ کروا کے چلی گئی، تو اسی دن میں وہ بچہ فوت ہو گیا، اس بچہ مر گیا۔ وہ عورت پھر بھاگتی ہوئی واپس آئی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ جو دن میں مجھ سے مصافحہ صبح کے وقت کر لیتا ہے اس پر موت نہیں آتی۔ میں نے اپنا بچہ لایا تھا، اس کا مصافحہ بھی کروایا تھا، اور بچہ میرا پھر بھی مر گیا ہے۔ کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو اس وقت غصہ آیا، انہوں نے یوں ہاتھ مارا اور اسرائیل جتنی بھی روحیں لے کر جا رہا تھا ساری واپس لے لی۔ حساب لگاؤ، اب روح کا نکالنا اور روح کا ڈالنا یہ کس کی صفت ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کر سکتے ہیں یار، کوئی نبی نہیں کر سکتا تو شیخ عبد القادر جیلانی کیسے کر سکتے؟ تو یہ کرامتیں سنائی جا رہی ہیں، یہ تو جھوٹ ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو جھوٹ اور قصے کہانیاں تو کفار بھی نہیں مانتے تھے، آج کے مسلمان قصے کہانیوں کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ کوئی کتاب کھول کے قصے کہانیاں بیان کر رہا ہے، فلاں حضرت صاحب نے یوں فرمایا، فلاں بزرگ صاحب نے یوں فرمایا۔ اور بھائی لوگوں کو بتاؤ قرآن نے کیا فرمایا ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اصل یہ کتاب آئی ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے کوئی بزرگ کی قصہ نہیں آیا، کسی بزرگ کی کرامت ہماری ہدایت کے لیے نہیں آئی۔ فرمایا کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے، پہلے بھی سناتے رہے، آج ہم بھی سن رہے ہیں۔ قل سیروا فی الارض، فرمایا میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، پھر دیکھو مجرموں کا عذاب کیسا تھا۔ تم سے پہلے جو قومیں آئیں جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، قیامت کا انکار کیا، کیسے ہم نے ان کو ذلیل کیا، کیسے ہم نے ان پر عذاب بھیجے۔ ان کی بستیاں دیکھو جا کر، ان کے مکان دیکھو، ان کے کھنڈرات دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین،
سیرو فی الارض، عبرت کے لیے جاؤ وہاں پر، عبرت کے لیے جاؤ وہاں پر، دیکھو کیسے ان کا انجام ہوا۔ اس لیے عبرت کے لیے ایسی جگہوں کا سیر کرنی چاہیے۔ ہم تو جاتے ہیں، کوئی جناب عید پہ مری جا رہا ہے، کوئی فیصل مسجد جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، وہاں سے انہوں نے عبرت کیا حاصل کرنی ہے، وہ الٹا اور جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں بندے۔ اس لیے ایسی جگہوں پہ جانا چاہیے جہاں پر عبرت حاصل ہو۔ قبرستان ہے، قبرستان میں جاؤ، لیکن آج لوگوں کو قبرستان کی بھی فکر کوئی نہیں۔ میں نے اگلے دن سنایا ہے کہ وہ قبرستان ساتھ ہے اور ایک دربار انہوں نے بنایا ہوا ہے، بالکل ساتھ قبریں نظر آ رہی ہیں، اور وہ دربار پہ عرس لگا ہوا ہے، ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہے، نوجوان ناچ رہے ہیں۔ قبرستان کی فکر کوئی نہیں۔ جو عبرت کے لیے اللہ نے بنایا، ہر جگہ پہ ایسے ہوتا ہے، ہر جگہ پہ۔ تو اس لیے عبرت والی جگہوں پہ جانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں سیر کرو، لیکن فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ سیر کا مقصد کیا ہو کہ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کتنا اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا ہے مجرمین کو، سختی دیکھیں تاکہ ہم ڈر جائیں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ فرمایا میرے پیغمبر یہ نہیں مانتے تو آپ ان کی وجہ سے غمگین نہ ہوئیے۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور پھر اپنے دل میں تنگی نہ بنائیے۔ نبی علیہ السلام کا دل تنگ ہوتا تھا، غمگین ہو جایا کرتے تھے، پریشان ہوتے تھے، یہ بات کیوں نہیں مان رہے، میں حق بتا رہا ہوں پھر بھی یہ نہیں مانتے۔ فرمایا مما یمکرون، ان کی چالوں سے آپ پریشان نہ ہوا کریں، یہ بھی چالیں چلتے ہیں آپ کے خلاف، لیکن واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ آپ کو بچانے کی تدبیریں کرتے ہیں۔ اور چالیں کس کی بہتر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تدبیریں اللہ کی کام کرتی ہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، میرے پیغمبر آپ بغیر کسی خوف کے اپنا جو ہے وہ کام جاری رکھیں، مشن جاری رکھیں، آپ کی حفاظت میں اللہ کے ذمہ ہے، میں نے آپ کو بچانا ہے۔ فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں بغیر کسی خوف کے کہ کب آئے گا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو، قیامت کا وعدہ کب آئے گا، یا پھر جو عذاب کا وعدہ ہم سے کرتے ہو کب آئے گا، لاؤ نا جلدی، اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، جلدی عذاب لاؤ، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے عَسَىٰ أَن يَكُونَ الرَّدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، جس چیز کو تم جلدی مانگتے ہو اس کا کچھ حصہ تو تمہاری پیٹھوں کے پیچھے آ گیا، اتنا قریب ہے، عذاب قریب ہے بالکل، وہ تو تمہارے بالکل پیٹھ کے پیچھے آ پڑا ہے جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو۔ فرمایا وہ اچھی چیز نہیں ہے، مانگنے والی چیز نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، فرمایا تیرا پروردگار بڑا فضل والا ہے لوگوں پر، یہ تو اس کا فضل ہے جو اللہ تبارک و تعالی عذاب میں مبتلا نہیں کرتے، وگرنہ جتنی بغاوت اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے اب تک پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا۔ سب سے بڑی بغاوت شرک ہے، سب سے بڑی بغاوت جو اس وقت زیادہ ہو رہا ہے شرک۔ فرمایا کہ اس بغاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب میں مبتلا کرتے، لیکن اللہ کا فضل ہے جو اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، تیرے پروردگار کی صفت ہے کہ وہ دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ یہ کس کی صفت ہے جی؟ ہاں، ظاہر کو جاننا، باطن کو جاننا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی حالات کو نہیں جانتا، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی نبی کسی کی حالت کو نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کی حالت کیا ہے، کمزور ہے، غریب ہے، امیر ہے، کسی کو کوئی پتہ کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جگہوں پہ اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک دو حوالے میں دکھا دیتا ہوں۔ سورۃ ہود نکال لیں، پارہ نمبر 12، جیسا کہ کل بھی یہی مسئلہ بیان ہو رہا تھا
کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 267، صفحہ 267، پارہ نمبر 11 اور سورۃ ہود کی آیت نمبر 5۔ فرمایا الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا من، خبردار یاد رکھو کہ وہ لوگ دورہ کیے دیتے ہیں اپنے سینوں کو، اوپر سے کپڑا لپیٹ دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اس اللہ تعالیٰ سے چھپا سکیں۔ اپنے سینوں کے اندر انہوں نے راز چھپائے ہوئے ہیں، باتیں چھپائی ہوئی ہیں، اور میرے محبوب کے خلاف مشورے کرتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں۔ الا حین یغتشون ثیابہم، فرمایا خبردار وہ لوگ جس وقت اپنے سینوں کو کپڑوں کے اندر لپیٹ لیتے ہیں، چھپاتے ہیں اپنے سینوں کی باتوں کو، یعلم ما یسرون، فرمایا وہ جتنا مرضی چھپا لیں اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کے سینوں کی باتوں کو جانتے ہیں۔ وہ جتنا مرضی چھپا لیں، فرمایا وہ پھر بھی جانتا ہے، اسے پھر بھی علم ہے۔ وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اسے بھی اللہ جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے، وہ سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الرعد میں بھی بیان فرمایا، پارہ نمبر 13 میں، سورۃ الرعد، یہ صفحہ نمبر 301 کی آخری لائن، صفحہ نمبر 301 کی بالکل آخری لائن، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 9 سے شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کو بھی اور ظاہر کو بھی، وہ الکبیر ہے بہت بڑی ذات ہے، سب سے بڑا، المتعال عالی شان والا۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل، برابر ہے تم میں سے جو شخص کوئی بات چپکے سے کرے، آہستہ آواز سے کرے، ومن جہر بہ، جو اونچی آواز سے کرے، ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، جو شخص رات میں کہیں چلا جائے، جو دن میں چلتا پھرتا ہو، اللہ فرماتے ہیں میں سب کو جانتا ہوں، میں سب کو جانتا ہوں، اس سے تو سب علم ہے کون کیا کر رہا ہے۔ یہ تو ہمارے درمیان یہ چیز ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس دیوار کے پیچھے کوئی کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا، یا کچھ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ یہ انسان کی صفت ہے کہ اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو ما فوق الاسباب ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ما بغیر اسباب کے اللہ کو علم حاصل ہے، اس لیے فرمایا یہ اس کی صفت ہے۔ وَإِنَّا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے آسمان و زمین میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، آسمان و زمین میں اللہ سے کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر آپ اپنا مشن بیان کریں، اگرچہ یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں یا آپ کی بات کو نہیں مانتے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے دل میں کیا مصیبت ہے، کیا انہوں نے کرنا ہے، کیا انہوں نے آپ کے خلاف چالیں چلنی ہیں۔ یا اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم تو دیکھ رہے ہیں نا، اور آپ اپنا کام جاری رکھیں، یہ جو بھی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، ہم ان کی چالوں کو خود توڑیں گے، ہم ان کی مکر اور فریب کو خود توڑیں گے، ہم جانتے ہیں۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔